میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی میں پروفیسر ہیں. علوم تصوف، علم کلام کے طلبہ کے لیے آپ نے حضرت شیخ اکبر شیخ ابن عربی کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت پر ایک لاجواب عمدہ کتاب بھی تالیف فرمائی ہے. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ کا عنوان کلام، قرآن، اسوہ حسنہ اور اثر حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت آل اطہار اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور مودت سے دلوں کی زندگی عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اور جیسے ولاکن رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے وخاتم النبیین پر ایمان لانا بھی ایمان کے فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ میں سے ہے. خصوصی طور پر جب ہم ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سورۃ الاحزاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ارشاد فرمایا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ رب کریم نے ایک مقام پر سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا. اور یہ آیت مقدسہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور وہ یہ اعلان کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس پر وحی کی گئی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کذاب اور دجالوں کے آنے کی خبر ہم تک پہنچائی تو فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. فرمایا کہ عنقریب ایسے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ،
تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ جو تمام اہل اسلام کا رویہ ہونا چاہیے فرما دیا کہ وہ تم سے دور رہیں، تم ان سے دور رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیو چیپٹر 24 ورس 4 to 5 میں مسیح علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ for many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many۔ اور اسی طرح متی کے باب 24 آیت نمبر 23 تا 28 میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی آئیں گے تاکہ خدا کے منتخب لوگوں کو معجزات اور جھوٹی نشانیاں دکھا کر فریب دیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، جو کل صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، علماء و اولیاء اور کل امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ خاتم الاولیاء حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فالنبوۃ اختصاص من اللہ یختص بها من یشاء من عبادہ وقد اغلق ذلك الباب وقد ختم برسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والولایۃ مکتسبۃ الی یوم القیامہ۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ نبوت اختصاص الہی ہے، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اختصاص الہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فانقطع الامر الالہی بانقطاع النبوة والرسالة ولهذا لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بانقطاع الرسالة فقط لئلا يتوهم أن النبوة باقية في الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول فما بقي أحد من خلق الله يأمره بأمر يكون شرعا يتعبده به۔ آپ علیہ الرحمہ نے بہت وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کے اس عقیدے کی وضاحت فرما دی کہ اب نہ کسی نبی کی گنجائش ہے نہ کسی رسول کی گنجائش ہے۔ بہت قابل توجہ بات ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا تو عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال یہ دو لوگ وہ خط لے کر آئے، تو خط کا متن تھا نعوذ باللہ من ذالک من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، سلام علیک اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک وان لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولکن قریشا قوم یعتدون۔ اب مسیلمہ کذاب نے جب یہ خط لکھا تو خود کو نعوذ باللہ رسول اللہ لکھا، اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس نے شرک فی النبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ابن نواحہ اور ابن اسال سے فرمایا کہ فما تقولان انتما، اس دعوی نبوت کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نقول کما قال، جیسے مسیلمہ نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیر کو قتل نہ کیا جانے پر عمل نہ ہوتا تو فرمایا کہ لضربت اعناقکما، میں تم دونوں کی گردن خود قلم کر دیتا۔ اور حضور علیہ السلام نے قیامت تک امت مسلمہ کو پالیسی کے طور پر اپنا نامہ مبارک ارسال فرمایا جو مسیلمہ کذاب کو پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، السلام علی من اتبع الہدی۔ بتا دیا گیا کہ قیامت تک آنے والا
اب ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے، اور سلامتی صرف اس کے لیے ہوگی جو اسلامی ریاست میں ہدایت کی اتباع کرے گا۔ اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 16 عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ جب نہار بن عنفوہ نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کی قوم کے پاس اسے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر قوم کو یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام نے مسلمہ کو کذاب کہا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے جا کر جھوٹ بولا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو نعوذ باللہ من ذالک سچا رسول کہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہار بن عنفوہ کا فتنہ یہ مسلمہ کذاب سے زیادہ بڑا فتنہ تھا، اور اسی جنگ یمامہ کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، تقاتلونہم او یسلمون، یہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جنگ یمامہ کے لیے نازل فرمایا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 260 جہاں ڈیفینیشنز کو پیش نظر رکھا گیا ہے، پاکستان پینل کوڈ کا آرٹیکل 298B اور 298C، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جامعہ ربوہ، احمدیہ یونیورسٹی ایٹ ربوہ شاہد کا کورس 7 سال پر مبنی کرواتے ہیں، مبشر کا کورس 4 سال کا ہوتا ہے۔ خلافت لائبریری ربوہ گزشتہ 100 سال کا لٹریچر اپنے پاس رکھتی ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ ہر دور میں 100 افراد ایسے ہونے چاہیے جو احمدی علم الکلام پر دسترس رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، پروردگار عالم ہر دور میں ایسے بندگان خدا کو منتخب فرماتا ہے جو ہر دور میں اٹھنے والے فتنے کا قلقمہ کرتے ہیں۔ اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت جن کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو عظیم کردار ادا کیا ہے، قیامت تک لوگ آپ کی تصانیف سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے احمدیہ یونیورسٹی میں 7 سال کا اسپیشلائزیشن کورس ہو رہا ہے، کیا پاکستان میں بھی کہیں اہل سنت کے اتنے ادارے ہیں، کہیں اسپیشلائزیشن ان ختم نبوت کیا جاتا ہے جہاں درس نظامی کے بعد 2 سال تک مزید عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے افراد کو تیار کیا جائے؟ پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خلافت لائبریری ربوہ میں 100 سال کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہمارے پاس کیا ان تمام تر کتابوں کا ریکارڈ ہے؟ جو اہل علم ہیں وہ اس کا جواب بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ سائبر ورلڈ آپ کی بیٹل فیلڈ ہے، اس وقت بہت بڑا کام سائبر ورلڈ ڈیجیٹل ورلڈ میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ایک اور جو اہم ایشو آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس ڈسکورس کے تناظر میں۔ اب چیزوں کو رد کرنا بین الاقوامی سطح پر علم کی دنیا میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ جب آپ ہیومن رائٹس ڈسکورس کے تناظر میں جب تمام ڈسکورس کو دیکھتے ہیں تو اب آپ کو ماڈرن فلسفی اور ایپسٹیمولوجیکل جو نئی جس دنیا میں آنا شروع ہوئی ہیں ان کے پیش نظر اسی پیس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جب کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کانفرنسز سیمینارز ہوتے ہیں تو ہم اسی تناظر میں ان تمام تر چیزوں کو حضور اعلیٰ کے مشن اور لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو تصفیہ کی ایک عبارت پر مکمل کر رہا ہوں۔ تصفیہ کا مقدمہ وجہ تالیف ہمارے دوست جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے پڑھ کر سنایا ہے۔ میں تصفیہ کا آخری جو صفحہ ہے میں وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کو یہ دونوں صفحات ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اعلی حضرت مجدد گولڑوی فرماتے ہیں ضروری تنبیہ، قال اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں پسند ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے ہم مامور ہیں۔ غلو اور تجاوز گو دین ہی میں موجب دلالت و غضب الہی ہے، گو دین ہی میں ہو موجب دلالت و غضب الہی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو فی ذاتی ہی صحیح بلکہ من جملہ اسباب کمال ایمان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، باوجود اس کے بوجہ غلو اور حد سے بڑھ جانے کے بدتینت اور فاسد الرائے انسان انہی امور صحیحہ سے نتائج فاسدہ استنباط کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے ایسے نتائج کو شیاطین مانویہ سے تعبیر کیا ہے۔ مثلا حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بشہادت قرآن و حدیث و قرارداد اہل اللہ کمال ایمان کا موجب ہے، بلکہ بلحاظ اصول عین ایمان سمجھا گیا ہے۔ اس اصل صحیح میں غلو کرنے والے دو فرقے ہو گئے۔ یہ اعلی حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، ایک فریق نے بغض اور سب صحابہ کا رستہ اختیار کر لیا، انہوں نے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیال ان کے اہل بیت کا منصب اور حق غصب کر لیا ہے۔ دوسرا فریق معاذ اللہ تعالی خدا اور رسول اور جبریل تک کے گستاخ ہوئے بإن خیال کہ رتبہ اہل بیت اور صحابہ سے تقدم پر نس کیوں وارد نہیں ہوئی۔ یہ سب اسی اصل صحیح حب اہل بیت میں غلو کے نتائج فاسدہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی محبت اللہ کے قرب کے ذرائع سے ہے، اس کے باوجود اگر حد سے بڑھ جائے، یعنی انہیں نیک بندوں کو معبود بنا لیا جائے، یا ان کو مستقل طور پر تصرف کرنے والا سمجھ لیا جائے، یا اس طرح تصرف میں شریک سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کے بغیر جہان کا انتظام نہیں چلا سکتا، جیسے سلاطین و امراء اپنے نائبین حکام کے بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے اور ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، تو یہی محبت موجب شرک ہو جائے گی اور وہی محب مشرک اور ناقابل مغفرت ہو جائے گا۔ لہذا حب اہل بیت و مقبولان خدا صاحب اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والوں کے لیے تو مفید و موجب کمال ہوئی، لیکن افراط و تفرید کرنے والے دونوں فریق من جملہ گمراہوں کے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلی حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لاجواب محققانہ خطاب فرمایا۔